پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2، شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا، والدین کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھلا سکا، 40-50 برس اس بات کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے باپ کو۔ اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر۔ اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک سوٹو دے سرج مار دے نام مرادا وہ میں تا تیرے دنیا چاون دا وسیلہ، مینوں ہی آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے۔ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2، شراب پینے والا۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر میں نے دساں گا میں کون ہاں، یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 6، زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی۔ ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دیتا، سب کو اللہ معاف فرما دیتا۔ اور ایک تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند۔ تو میں ادھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے کلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں، یہ مثال ہے، اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں نو گلنا جاوے ہن گنو، کر اللہ نو لوڑ کوئی نہیں فرشتوں نو بھیجنے دی، آپ ہی گن لوے۔ تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ خصوصی پیکج اس امت کے لیے، خصوصی پیکج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لے۔ شرک بھی ہے 1000 سال کا، توبہ کر لے یوں معاف، ایک سیکنڈ میں معاف۔ توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے۔ تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر، ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری۔ اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا، والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے یہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ تواب الرحیم، سب معاف ہوں۔ میں اس پر ترمذی کی ایک روایت یاد ہے کہ واقعہ سنا، بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل۔ ہر رات شراب اور لڑکی،
ہر رات شراب اور لڑکی. ایک رات وہ ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا. 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے 12 لاکھ اس نے لگا دی. جب وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں کی، مکا کر کے تمہیں لایا. کرتا ہے بدماشوں کو گلے کون لگائے گا، طوائف کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا. وہ گئی ہے گھر اور کفل مر گیا. ہارٹ اٹیک ہوا یا جو کفل مر گیا. ہائے ہائے، میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدر دانی پر. صبح یہ مردہ ملتا نا تو نہ کسی دا جنازہ چاون آئی، نہ کسی نو غسل دیون آئی، نہ کسی نو قبرج پاون آئی. وچے ہی گل سڑ کے ختم ہو جاندہ جو اس کا کرتوت تھے. میرے رب نے کیا کیا، صبح کیا دیکھا لوگوں نے، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، مین گیٹ کے اوپر، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ میرا رب ہے. اور یہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا، اور تم اور میں ہیں محمد مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں لکھوایا کہ میں نے کفل کو معاف کیا؟ کہ میں نے یاری لگا لی، معاف کیا. جاؤ میرے بندے کو باعزت میرے پاس پہنچاؤ. تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے. ایک آنسو بہا دے، چلو آتا جی میں نے تو رونا ہی نہیں آمدا. ہائے تا تینوں آمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے. تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ جو بنا سکتے ہیں، اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے، اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے. اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ بھی رکھو. کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہے تو ہاتھ یوں دکھا کے فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال حلال، رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، حرام، یہ نہیں، حلال. بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں کہ بس یہی دینداری ہے. مکمل دینداری بنتی جب اس کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اخلاقیات درست ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ مکمل دین بنتا ہے. اچھا، جس نے ان 4 شرطوں کے ساتھ دنیا کو کمایا تو کیا ہوگا بھائی؟ تو فرمایا لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر. قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال، کاروبار کیا، نوکری کی، تجارت کی، زراعت کی، کوئی بھی ریڑھی لگائی، چھاپا لگایا، سائیکل پہ منیاری بیچی، جو بھی کیا. من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو طلب کیا حلال راستے سے. سعین علی اہلہ، اب بھائی کیوں کماتے ہو؟ کہ جی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس لیے. تعطفا علی جارہ، کیوں کماتے ہو؟ کہا جی کوئی اللہ کے غریب بندے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتا ہوں. استعفافا عن المسئلہ، کیوں کماتے ہو؟ کہا جی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے. تو 4 باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں. رزق حلال کمایا، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، اور سوال سے بچنے کے لیے کمایا.
اس میں کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، تبلیغ، جہاد کا کوئی ذکر ہے نہیں؟ اچھا، جس نے ان 4 شرطوں کے ساتھ دنیا کو کمایا تو کیا ہوگا بھائی؟ تو فرمایا لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دہاڑی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اپنے باغ میں خود ہی۔ تو آپ کے ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو ہاتھوں میں مزدوروں کے نا ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں، وہ کسی چلا چلا کے ہاتھوں سے کام کرتے۔ تو آپ نے دیکھا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت۔ آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ خود ہی مزدوری کرتا ہوں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو وہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تہجد پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ذکر کرتے کرتے، روزے رکھتے رکھتے، حج کرتے کرتے، عمرے کرتے کرتے، یہ بہت بڑے اعمال ہیں، میں ان کی کوئی تصحیح نہیں کر رہا ہوں، نفی نہیں کر رہا ہوں، دین کی کس سے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں کہ بس یہی دینداری ہے، یہ وہ عمرے کر رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے، تو اس کو دینداری ہے بھی صحیح، اس میں کوئی شک نہیں، ہے بھی صحیح، لیکن ادھوری دینداری ہے۔ مکمل دینداری بنتے جب اس کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اخلاقیات درست ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ مکمل دین بنتا ہے۔ تو آپ نے دیکھو میری طرف، آپ نے سعد کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو بوسہ لیا، پھر ان کا ہاتھ یوں دکھا کے فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال حلال، رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، حرام، یہ نہیں، حلال، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، بولو، امتاً، ہم نے تمہیں معتدل، اعتدال والی دنیا امت بنایا ہے، نہ دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا معطل ہو جائے۔ اسے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچنا، غلو مطلب کہ اس طرح لگنا کہ بچوں کا پتہ نہیں، بیوی کا پتہ نہیں، گھر کا پتہ نہیں، کام کا پتہ نہیں، یہ عیسائیت میں تو بزرگی ہے، ہمارے دین میں بزرگی نہیں ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔